أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تخزني يوم يبعثون اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون جس دن مال اور بیٹے کوئی فائدہ نہیں دیں گے. إلا من أتى الله بقلب سليم پھر وہ شخص جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا. اللہ پاک سے ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے میرا حساب لے کر مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، اور میرے باپ کی وجہ سے بھی مجھے قیامت کے دن رسوائی کا شکار نہ ہونے دینا. حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو قیامت کے دن ملیں گے. وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرہ، آزر کے چہرے پر سیاہی اور گرد و غبار پٹا ہوا ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، الم اقل لک لا تعصنی، اے میرے باپ کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا ورنہ تم بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے. قال لا اعصیک اليوم، وہ کہے گا آج کے دن اے ابراہیم میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تو جیسے کہے گا میں ویسے ہی کروں گا. تو اب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں گے اور عرض کریں گے، یا ربی انک وعدتنی اللہ تخزینی یوم القیامہ، اے اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کریں گے. فأی خزی اخزی من ابی الابعد، تو میرے گمراہ باپ سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا رسوائی ہوگی کہ ساری دنیا کے سامنے میرے باپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافرین، میرا قانون یہ ہے کہ میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے. میں نے اپنا قانون بھی برقرار رکھنا ہے، اور اے میرے خلیل تجھے میں نے رسوائی سے بھی بچانا ہے. تو اللہ فرمائے گا، یا ابراہیم ما تحت رجلیک، اے ابراہیم ذرا دیکھو تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے. فاذا بزیخ ملتفخ، تو ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے ایک بجو گندگی میں لٹڑا ہوا ان کے پاؤں کے قریب پڑا ہے. فیؤخذ من قوائمہ فیلقی فی النار، تو اس بجو کو اس کے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اللہ فرمائے گا کہ دیکھو ابراہیم، رسوائی کا مدار ہے پہچان پر، تو پہچانیں گا بھی ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے تو تب تمہاری رسوائی ہوگی. اگر تو پہچانیں گے ہی نہیں کہ یہ کون ہے، یہ تو کوئی بجو ہے جو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے باپ کے کچھ کام نہ آ سکیں گے. اور آزر کا مال کیونکہ وہ بڑے
मंदिर का महंत था और उस बड़े बुतखाने का मुंतजिम होने की वजह से उसे अवामुन्नास की तरफ से बड़े नजराने मिलते थे और वो बड़ा मालदार था, उसे बहुत माल जमा कर लिया था। और बेटा ऐसा कि जो खलीलुर रहमान था, तो मैं क़यामत के दिन ना तो उसका माल उसके काम आया, ना उसके बेटों में से कोई उसके काम आया। और यही हर इंसान के लिए फ़ायदा है कि उसका माल और उसकी औलाद क़यामत के दिन उसे अल्लाह के अज़ाब से छुड़ा नहीं सकेंगे। हत्ता कि अगर पूरी ज़मीन सोने की भर कर भी वो देना चाहे और कहे कि या अल्लाह ये माल ले लें और मुझे जहन्नम की अज़ाब से बचा लें, तो ऐसा नहीं होगा, उसकी ये पेशकश ठुकरा दी जाएगी। और बेटे अगरचे नेक भी हों और अगरचे वो अल्लाह के पैगंबर हों, लेकिन अगर आदमी खुद काफिर और मुशरिक है तो बेटे काम नहीं आ सकेंगे। इन्ना मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर वो शख्स जो सलामती वाला दिल लेकर अल्लाह के पास आया, कुफ्र से, शिर्क से, निफाक से, बिदअत से और रसूलुल्लाह की नाफरमानी से पाक दिल, ऐसा दिल जिसमें रियाकारी ना हो, जिसमें अल्लाह के लिए इखलास हो, जिसमें लोगों के लिए हमदर्दी हो और जिसमें बिदअत का की मोहब्बत ना हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से मोहब्बत हो, अल्लाह तबारक व तआला के कुरान से मोहब्बत हो और उन पर अमल करने का जज्बा हो। सिर्फ ऐसे दिल वाला आदमी क़यामत के दिन नजात पा सकेगा। वउज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, और जन्नत परहेज़गारों के लिए नज़दीक कर दी जाएगी। वबुर्रिज़तिल जहीमु लिलगावीन, और जाहिर कर दी जाएगी भड़कती हुई आग गुमराहों के लिए। फरमाया मैदान हश्र में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत और जहन्नम लोगों को दिखा देगा। मुत्तक़ीन को जन्नत दिखा दी जाएगी जो अपनी तमाम तरज़ेब व ज़ीनत और आराइश के साथ उनके सामने मौजूद होगी और उनको ज़ौक़ और शौक़ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जहन्नम भी सामने ले आई जाएगी, उसमें से एक गर्दन निकलेगी जो बड़ी खौफनाक और हैबतनाक निगाहों से अपने शिकार की तरफ देखेगी। काफरों और नाफरमानों की तरफ वो बहुत गुस्से से देखेगी और फुनकारेगी। उस वक्त उनके दिल दहल जाएंगे और उनके दिल उछलकर हलक में आ जाएंगे और बहुत शदीद घबराहट का वो शिकार हो जाएंगे। वक़ील लहुम ऐनमा कुन्तुम ताबुदून, और उनसे कहा जाएगा कहाँ हैं वो जिनकी तुम इबादत करते थे। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर। हल यंसुरूनकुम, क्या वो तुम्हारी कुछ मदद करेंगे। औ यंतसिरून, या अपना बचाव कर सकेंगे। फकुबकिलू फीहा हुम वल गावून, उस जहन्नम में ऊंधे मुंह डाल दिए जाएंगे वो और तमाम गुमराह लोग। वजुनूद इब्लीस अजमाऊन, और इब्लीस के तमाम लश्कर भी उसमें डाल दिए जाएंगे। फरमाया कि मुजरिमीन से उस दिन ये कहा जाएगा कि बताओ अल्लाह को छोड़कर जिनकी तुम पूजा करते रहे दुनिया में और अल्लाह के अहकाम को पसे पुष्प डालकर
جن کے احکام تم مانتے رہے وہ آج کہاں ہیں؟ شرک کی ایک قسم جس کو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں اور وہ بڑی خطرناک قسم ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لے۔ میں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے میرے حبیب آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو ہی معبود بنا لیا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا اور نفس کے حکم کو مان لیا۔ اور یہ نفس بھی انسان کا فرعون سے کم نہیں ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ نفس اس سے ایسا غلط کام کروا دیتا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ تو اپنے نفس کی خواہشات کو کتاب و سنت کے میزان پر چیک کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خواہش ایسی ہے جس میں اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کا حکم پامال ہوتا ہے تو اس خواہش کو فوری طور پر دبا دینا چاہیے اور اللہ کے حکم کو مقدم رکھنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن انسان بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا۔ فرمایا کہ حل ینصرونکم، کیا وہ تمہارے معبودان باطل آج تمہاری کچھ مدد کریں گے؟ او ینتصرون، یا کچھ بدلہ لیں گے تمہارے ساتھ جو ہو رہی ہے اس کا کچھ بدلہ لینے کی وہ طاقت رکھتے ہیں، اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ تو ارکبوا فیہا، حروف کی زیادتی سے معنی میں بھی زیادتی ہو گئی، معنی میں شدت پیدا ہو گئی۔ تو میں ان کو ان دونوں الٹا کر کے ایک دوسرے کے اوپر بار بار پھینکا جائے گا اور وہ گرتے پڑتے ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہوئے جہنم کی گہرائی میں پہنچیں گے بڑی مدت کے بعد۔ اور ابلیس کے جتنے بھی لشکر ہیں وہ سارے کے سارے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ابلیس کا لشکر کون ہے؟ وہ تمام لوگ جو لوگوں کو برائی اور بے حیائی کے راستے پر لگاتے ہیں اور اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے روکنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کل کا میڈیا بطور خاص اور سوشل میڈیا یہ ابلیس کے لشکر بن چکے ہیں، ان سے بہت احتیاط کرنی چاہیے اور موبائل کا استعمال نہایت احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور بہت سے گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ قالوا وهم فيها يختصمون، کہیں گے اور وہ جہنم میں آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، واللہ ان كنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم یقیناً ہم تو کھلی گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔ عابد اور معبود آپس میں جھگڑا کریں گے، عابد کہیں گے تم نے ہمیں مروا دیا، وہ کہیں گے تم خود ہی برے تھے، ہمارا کیا قصور، تم نے اپنے نفس کی خواہشات کو مقدم رکھا اور اللہ اور اس کے انبیاء کی بات کو نہ مانا، اب بھگتو۔ تو وہ کہیں گے اللہ کی قسم، ان کنہ اصل میں ہے انا کنہ، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ فی کے اوپر جو لام ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان اصل میں انا ہے، کیونکہ انا کے بعد لام آتا ہے۔ تو فرمایا کہ یقیناً ہم بہت کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے۔ آج تو ہم معبودان باطلہ کو رب العالمین سے بھی آگے سمجھتے ہیں، اللہ کا حکم چھوڑ دیتے ہیں، ان کا حکم مان لیتے ہیں، شیاطین کے داؤ میں آ جاتے ہیں، ان کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں وہی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن یہ بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی، اس لیے آج وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنے تمام اعمال کا
नए सिरे से जायजा लें और देखें कि कहाँ कहाँ हम शैतान के फंदे में फंसे हुए हैं और उसके शिकंजे में आए हुए हैं, वहाँ से आज़ाद होने की कोशिश करें। तर्जुमा एक बार, वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून, और मुझे रुसवा न करना जिस दिन लोग उठाए जाएंगे। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, जिस दिन माल और बेटे कुछ फायदा नहीं देंगे। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर वो शख्स जो अल्लाह के पास एक महफूज दिल लेकर आया। वअज़लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, और जन्नत को परहेजगारों के लिए करीब कर दिया जाएगा। वबुर्रिज़तिल जहीमु लिलग़ावीन, और भड़कती हुई आग को गुमराहों के लिए जाहिर कर दिया जाएगा। वक़ील लहुम ऐन मा कुन्तुम तअबुदून, और उनसे कहा जाएगा कहाँ है वो जिनकी तुम इबादत करते थे। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। हल यंसुरूनकुम, क्या वो तुम्हारी मदद करेंगे। औ यंतसिरून, या अपना बचाव कर सकेंगे। फकुबकिबू फीहा, ऊंधे मुंह डाल दिए जाएंगे उसमें। हम वल्गावून, वो और तमाम गुमराह लोग। वजुनूद इब्लीस अजमाऊन, और इब्लीस के सारे लश्कर भी। क़ालू वहुम फ़ीहा यख़्तसिमून, वो उस जहन्नम में झगड़ा करते हुए कहेंगे। अल्लाह इन कुन्ना लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अल्लाह की कसम बिलाशुबा यकीनन हम खुली गुमराही में थे। इज़ नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन, जब हम तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर ठहराते थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।